أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید ہے یا گواہ ہے، علی ما تعملون اس چیز پر جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمنا جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا تم ڈھونڈتے ہو کجی کو، وانتم شہداء اور تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون جو تم کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم پیروی کرو، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں سے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، یردوکم بعد ایمانکم وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر کرنے والے۔ وکیف تکفرون اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وانتم تتلا اور حالانکہ تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہیں، علیکم آیات اللہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسول اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، ومن یعتصم باللہ اور جو شخص چمٹ گیا اللہ کے ساتھ، فقد ہدیہ پس تحقیق وہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں اور اس میں پہلے بھی کچھ آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہودیوں کی طرف بار بار اشارے ہوتے ہیں۔ یہاں پر پھر یہ آیات جو ہیں یہودیوں کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون اور اللہ گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہودیوں کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کی کلیات کو جانتے ہیں لیکن جزیات کو نہیں جانتے۔ کلیات سے مراد یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ جنریشن ہے، لیکن اللہ کو یہ نہیں پتہ یہاں بندے کون کون سے ہیں۔ تو جنریشن مطلب ایک کلی چیز ہے جس میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ نہیں پتا کہ جنریشن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔
تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوٹی چیزوں کا نہیں پتہ، بڑی چیزوں کا پتہ ہے، تو وہ اس طرح سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب، تم جو بھی کرتے ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو تم ایسے کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تمہاری کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول آئیں گے، قرآن مجید آئے گا، صحابہ کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہوں گے ان کی کون کون سی نشانیاں ہوں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے علاقے میں مبعوث ہوں گے، ہر چیز تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود تم ان باتوں کا کفر کرتے ہو اور تم ان چیزوں کو جھٹلاتے ہو۔ تو اگلی آیت کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا، تم کجی کو تلاش کرتے ہو، یعنی کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے اللہ کی آیات کے اندر ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں۔ ٹیڑھا پن کس طرح؟ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی ایک لفظ کو نا تھوڑا سا بدل دیتے ہیں جس سے معنی پورا تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پہ نا صحابہ کرام بیٹھے تھے، اوس اور خزرج کی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے، تھوڑا پہلے 5-6 سال پہلے لڑائی ہوئی تھی، بہت زیادہ جنگ ہوئی تھی، ان کے بہت زیادہ آدمی مارے گئے تھے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کو کیا تھا کہ یہ کبھی ادھر مل جاتے تھے، کبھی ادھر مل جاتے تھے، جن کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی نا ان کی مدد کرتے تھے اور کسی چیز کے بدلے میں کرتے تھے، اور ان کو فائدہ ہوتا تھا، کبھی اسلحہ بیچ دیا، کبھی کوئی چیز کاٹ دی، کبھی کوئی چیز کاٹ دی، تو ان کو اس بات کا فائدہ ہوتا تھا۔ اب جب دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تو وہ بھائی بھائی مان گئے، تو اب ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ فکر مند تھے۔ تو ایک تھا شماس ابن قیس، اس نے صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کے زہریلے اشعار پڑھے، اس طرح کے اشعار پڑھے کہ دونوں قبیلے آپس میں لڑنے کے لیے پھر تیار ہو گئے۔ تو اس بات کا پھر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ آپ فلاں جگہ پہ محفل لگی ہوئی ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے، نہیں تو یہ لوگ لڑ پڑیں گے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ کجی کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ تم اس بات پر گواہ ہو، یعنی جو یہودی لوگ ہیں اس بات پر گواہ ہیں، ساری چیزوں کا پتہ ہے، اس کے باوجود تم باتوں کو ٹیڑھا کر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو تاکہ یہ دوبارہ کفر کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس موقع پہ پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، تم ایسے فریق کی پیروی کرنا چاہتے ہو، من الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو تمہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں کفر کی طرف واپس لے جائیں، تو تم ان لوگوں کی پیروی کیسے کر سکتے ہو؟ اور اسی کو فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، اور تم علیکم آیات اللہ، کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی آیات تمہارے سامنے نازل ہوتی ہیں اور وہ تمہارے پاس تلاوت بھی کی جاتی ہیں، اور وفیکم رسول، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی آیات پڑھی بھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ اس سب کے باوجود تم کفر کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ کفر اصل میں دو چیزوں یہاں پر مراد ہیں، دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ ایک تو قتل کرنا، کفر، اس کو بھی کفر کا معنی دیا گیا ہے کہ قتل کرنا جو ہے یہ کفر کے بالکل قریب قریب ہے، اور کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ اسی طرح پھر جو یعنی کہ کسی چیز سے پھر جانا کفر کی طرف، یعنی کہ واپس اسلام کو چھوڑ دینا، اس کو بھی کفر۔ تو اس چیز کو یہاں پر فرمایا ہے کہ دونوں چیزیں مراد لی جا سکتے ہیں۔ اگر تم آپس میں لڑو، یعنی لڑائی کی طرف جاؤ اور تو پھر ایک دوسرے کو مارو، تو اس کو بھی کفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اسی طرح واپس اسلام کو چھوڑ دینا، اس کو بھی کفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔
تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور وہ شخص جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی اللہ کے احکام کو، اللہ کی کتاب کو جس نے پکڑ لیا، جس نے تھام لیا اور اس پر عمل کیا، فقد ہدیٰ، پس تحقیق ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو جو بندہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مضبوطی سے چپک گیا، ان کو مضبوطی سے تھام لیا اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالا، لڑائی نہ ڈالی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کو اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گی، جس کو ہم صبح و شام اپنی نمازوں میں یا کہیں بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو جو بندہ اس طرح اللہ کے احکام یا اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی۔ جزاکم اللہ خیر۔